دوسری رکاوٹ اور دوسرا معنی دین کا مختلف ہونا ہے۔ اگر فوت ہونے والا آدمی کسی اور دین پہ ہے اور اس کو جو ورثہ ہے وہ کسی اور دین پہ ہیں تو وہ آپس میں وارث نہیں بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، وہ غیر مسلم جو ہے وہ اہل کتاب کا ہو یا غیر اہل کتاب کا ہو۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یتوارث اہل ملتین، دو مختلف ملتوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں وارث نہیں بنیں گے۔ لہذا دین کا اختلاف بھی ایک رکاوٹ ہے، فوت ہونے والا کسی اور دین پہ ہے اور جو زندہ ورثہ ہیں وہ کسی اور دین پہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ البتہ ایک عیسائی یہودی کا، سکھ ہندو کا وہ وارث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس قاعدے کا اختلاف صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ مختلف دین والے جو لوگ ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے، یہ مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ صحابہ اور تابعین اور بعض فقہا کی بہت بڑی جو اکثریت ہے ان کا مسلک یہی ہے، یعنی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، یعنی دو جو وارث ہیں دو مختلف دینوں والے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ البتہ بعض فقہا کا، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث بنے گا، لیکن کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، لیکن یہ جو حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب رہتا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وراثت میں بھی اس کا تعلق ہے۔ اس حدیث کا تعلق دین کے غلبے کے ساتھ ہے، وراثت کے ساتھ تعلق اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اہل علم یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے الایمان یزید و ینقص، تو اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ تو کافر کا وارث بنے گا لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ لیکن یہ دونوں حدیثیں یہ مفہوم ہے، جبکہ جو پہلی احادیث بیان کی گئی ہیں وہ منطوق ہیں، تو منطوق کو مفہوم کے اوپر ترجیح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو پہلی احادیث ہیں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، اور اسی طرح سے لا یتوارث اہل ملتین، یہ دونوں یہ صریح ہیں، تو جو صریح ہوتی ہے اس کو کنایہ کے اوپر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ بعض تابعین اس طرح سے، ایک تو صحابہ کی یہ رائے ہے کہ مسلمان تو کافر کا وارث بنے گا لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ یہ جو احادیث ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام کے غلبے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی رائے کو معاصر جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہیں انہوں نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے، اور یورپین فتویٰ کونسل نے بھی اسی رائے کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح یہ اہل علم یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو وراثت کا معاملہ ہے یہ وراثت کے تقسیم ہونے کے بعد مکمل ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی وارث وہ مسلمان ہو جائے تو وہ وراثت میں شریک بن سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وراثت جو ہے وہ تب مکمل ہوتی ہے جب وہ تقسیم ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کی جو تکمیل ہے وہ مسلم ہے۔ اگر ایسے ہی ہو تو پھر کیا وہ غلام کہ جس کو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے آزادی مل چکی ہے، کیا وہ وارث بنے گا؟ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو وراثت کا معاملہ ہے وہ تقسیم کے بعد مکمل ہوتا ہے، پہلے مکمل نہیں ہوتا، اور جو بھی غیر مسلم تقسیم ہونے سے پہلے مسلمان ہو جائے وہ شریک بنے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔